السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم تاسو ټول بخیر. نن سبا چې پاکستان کې څه چلیږي، کوم حالات چې را روان دي، نو ډېر خلک کنفیوز دي چې آی عمران خان چې کوم دی هغه به صحیح سلامتي او دا څه چې را روان دي دا څه ډرامه د کریل دی. نن به تاسو په دې ویډیو کې دا د عمران خان د خولې نه په خپله باندې واورئ چې عمران خان په خپله باندې د هغه د یو انټرویو موږ ته مخې ته راغله او دا موږ تاسو ته چې کوم دی تاسو سره شیر کول غواړو د انټرویو چې عمران خان څه ویلي د هغه وجه به په خپله واورئ تاسو ته یقین وشي. نو را ویډیو بل کو دی کی تاسو د عمران خان د خبرې په خپل باندې واورئ چې عمران خان سره څه شوي دي په دې دوه ورځو کې. راځئ دا ویډیو وګورو. کل میری پیشی تھی، میں نے پہلے کہا ہوا تھا. میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے. مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے، یہ مجھے پتا تھا. تب میں یہاں سے نکلا. اس کے بعد جب ہم پہنچے، جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے بچا لیا. بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا، بچایا اس نے. جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس، مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے. سارا موٹر وے بند کر دیا. ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں، اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس، کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی. لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا، تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں. اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی. اب پولیس ذرا دیکھیں، موٹر وے بند ہوا ہوا ہے، صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے، صرف ایک لین، تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے 30-40 گاڑیاں تھیں ان کو بند کر دیا جائے. تو ایک لین سارا ٹریفک بند کر دیا. ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا، اور پولیس کی نفری ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں. ادھر سے میں آگے گیا، ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ سے. اب میں نے پہنچنا ہے عدالت. اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے 4.25 گھنٹے لگے پہنچنے میں. کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی، اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے، آگے دیکھا پھر پولیس ریجر وہ کھڑے ہوئے ایف سی، ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز. یعنی سارا اسلام آباد موٹر وے ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا. حاضری لگانے صرف ادھر جا کے ادھر سے نکلے، انہوں نے پھر بند کر دیا. جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا. پھر تھوڑے دور آگے گئے، پھر ادھر روک لیا. ادھر پھر وہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پھر بھاری اکثریت. یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور ایف سی نکال کے وہاں کھڑی کر. پھر گئے، پھر میں وہاں سے آگے نکلا، پھر باقی روک دیا تاکہ پیچھے عمران خان کو اکیلا کر رہے تھے. پلان بڑا سیدھا تھا، اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا. وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا، میں یہ واضح کر رہا ہوں آج، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا، اور یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا. یہ ان کے دو پلان تھے. جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، پیچھے سے بند کر دیا تھا. جو بھی آ رہے تھے وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. جیسے ہی ہم آگے گئے پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. تب تک سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، پتہ تو پہلے سے تھا. لیکن جیسے یہ پتہ چلا سب کو ہم کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے. اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور وہ بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے. آگے اب یہ سنیں ذرا، آگے ہم جاتے ہیں وہاں پھر پولیس کھڑی ہوئی ہے. اب کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لاہور ہائی کورٹ، پھر بڑی لوگ میرے ساتھ چل کے گئے. کیوں گئے؟ کیوں پھر ان کو ڈر تھا کہ راستے میں پکڑ نہ لیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا، چلتے چلتے یہاں پورا قافلہ بن گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتا ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو، میں کیا وہاں عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا اور وہی واپس آ گیا، تو کچھ نہیں ہوا. تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے چل کے جا رہے ہیں، سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں. کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا، وہاں سے ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی. اشتعال دلوا رہے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں، کچھ ایکشن ہو. اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے. مجھے اتنا پتا کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے. اب میں نے پہنچنا تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ نکال دیے، پھر اشتہاری بنا دینا. اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے، اب قریب پہنچ گیا عدالت کے. 4 گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں. جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیئر گیس شیلنگ پر شروع ہو گئی، چاروں طرف افراتفری. مشکلوں سے پہنچے، اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ. دروازے کے باہر آدھے گھنٹہ کھڑا ہوا ہے.
اور پھر سے یار یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا, صرف حاضری لگانے گیا تھا. اتنا بڑا مجرم, ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہوا ہے سارا, حاضری لگانے کے لیے. میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے, ادھر جناب ہم انتظار کریں, آپ کریں کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیئر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر. ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہے کہ عمران خان عدالت سے چلا گیا. اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. جب میں اندر گیا, دروازے کے اندر انٹر ہوا, تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے. ادھر سب, مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا, اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی. انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا. اور قتل کیسے کرنا تھا؟ اب جب انہوں نے مجھے, اب وہاں اچھا وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دی. اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی. ہونا کیا تھا وہاں, ریئیکشن آنا تھا لوگوں کا. جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہوئے تھے, جو ریئیکشن آنا تھا انہوں نے اس ریئیکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے, اسے قتل کرے اور کہے یہ انتشار ہو گیا, اسے مارا گیا. پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں پہلے کہتا گیا, 2 مہینے پہلے کہتا گیا مجھے, جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش, اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے, دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ بہانہ ماریں گے, دینی انتہا پسند ہے, پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا ہے. میں 2 مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا چاہے وہ جیل میں بھی ہو. ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا. یہ صرف ذاتی مفادات. یہ 2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے, اور یہاں اور بھی لوگ یہ 2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے, اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ. تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے, اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا. جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے, میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی, لاٹھی چارج کی, اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی. شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے ہیں. جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. وہ خوف ختم ہو چکا ہے. اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا, سیدھا سیدھا خون ہونا تھا. انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے, انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا, اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جا رہی تھی. میں گاڑی میں بیٹھا تھا, میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا, نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا. مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی, مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی, اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے. یہ جو اب حالات ہیں, یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی, یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات.